یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ کی فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے وہ کسی حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سے فوائد اور مقاصد ہیں۔ بظاہر ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، ایک مشقت کا کام ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون۔ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ صیام، ماہ رمضان ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی ظاہری تبدیلی کا نام نہیں ہے کہ انسان کا گیٹ اپ جو ہے وہ ایسا ہو کہ انسان بڑا صاف ستھرا نظر آئے، بلیمان سے نظر آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، کہ تقوی ادھر ہوتا ہے سینے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے مبارک سینہ کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں سینے کے اندر جو دل ہے، دل کی صفائی اور طہارت کا نام ہے۔ الحمدللہ تقریباً 8واں روزہ آج اس کا بیشتر حصہ ہم گزار چکے ہیں، تو ہمیں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ مشقت برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو تقوی کا جو اصل مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر میں چینج اور تبدیلی آ رہی ہے، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی وہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری عادات میں، ہمارے اطوار میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے، ہمارا اخلاق اور کردار بدل رہا ہے، ہمارا دل وہ صاف ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، اندر کی جو علائشیں ہیں، اندر کی جو نجاستیں ہیں وہ دھل رہی ہیں، صاف ہو رہی ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، پھر یقیناً روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر حالات پہلے جیسے ہی ہیں تو پھر ہمیں اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الناس افضل، اللہ کے رسول بہترین آدمی، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں دو خوبی ہیں، کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور زبان کا سچا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ مخموم القلب کا لفظ پہلی دفعہ سنا تھا، صدوق اللسان، زبان کا سچا ہونا، یہ انہوں نے پہلے بھی سنا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ صدوق اللسان کے الفاظ تو ہمارے ہاں جانے پہچانے ہیں کہ زبان کا آدمی سچا ہو، سچ بولتا ہو، غلط بیانی نہ کرتا ہو، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مخموم القلب وہ ہے جس کے دل میں چار باتیں ہوں، چار چیزوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہو، وہ مخموم القلب ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ التقی النقی، وہ دل جو بڑا نیٹ کلین ہے، صاف ستھرا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، التی لا اسم فی، جس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ولا بغی، اور اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے۔ بغی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی عضو کے ساتھ، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بغی، سرکشی کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا اس کے اندر گناہ بھی نہیں ہے، بغاوت بھی نہیں ہے، ولا غل، اور اس کے اندر کوئی غل، ٹھیک ہے، حسد، بغض، کینہ نہیں ہے، ولا حسد، آگے حسد کی وضاحت بھی آگئی، حسد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کا دل ان چار چیزوں سے پاک صاف ہے، وہ گناہ کے کاموں کو بھی اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دل گناہوں کی اماجگاہ نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بغی، اپنے کسی عضو کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی بھی ظالمانہ برتاؤ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے دل کے اندر کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، دل اس کا
اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بالکل صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے مسلمان کو جو اپنے فضل سے نعمت سے نوازا ہے تو اس کے بارے میں حسد بھی نہیں کرتا، یہ اگر اس کا ایسا دل ہے نا اور پھر زبان کا سچا ہے تو فرمایا یہ افضل الناس، یہ دنیا کا بہترین آدمی ہے۔ اور یہ اللہ ہمارا صیام اور رمضان کے ساتھ ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں تاکہ ہم دنیا کے بہترین لوگ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ماہ کی ریاضت کروا کر کے ہمیں بھوک اور پیاس کا عادی بنا کر کے اصل ہماری اندرونی اور قلبی صفائی اور طہارت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے۔ بظاہر بھوک برداشت کر لینا اور پیاس برداشت کر لینا یہ بھی ایک چھوٹا کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آسان ہے، لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے نا وہ اندر کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے، دل کی طہارت ہے۔ یہ اگر حاصل ہو گئی نا تو پھر آپ سمجھیے آپ اور میں انشاءاللہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز روزہ تو بہت لوگ کر لیتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، لیکن دل کو ان علائشوں سے پاک کرنا یہ چھوٹا کام نہیں۔ وہ بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بذریعہ وہی آپ کو مطلع فرما دیا، تو آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، بھائی ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس سے گزرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی انصار سے ان کا تعلق ہے، سادہ سے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں اور وضو کے پانی کے قطرات ان کے جسم سے چہرے وغیرہ سے وہ نیچے گر رہے ہیں، انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ میں اس کو رکھا ہوا اور وہ سادگی کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس آدمی کو دیکھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن پھر یہی منظر پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو سیم وہی کیفیت، کل والا آدمی اسی کنڈیشن میں وہاں سے گزر کے جا رہا ہے۔ یہ دن گزر گیا، اتفاق سے تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس سے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہی آدمی گزرا ہے۔ یہ 3 دن ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ وہی آدمی اسی کنڈیشن میں وہاں سے گزر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی فضیلت میں نے سنی تو میرے دل میں یہ شوق اور اشتیاق پیدا ہوا، یار دیکھیں تو صحیح کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت اس کے بارے میں دی اور مسلسل 3 دن دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا، میں اس کے پاس گیا اور اس سے میں نے ایک جواز بنا لیا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ معاملات ہیں، اور میں نے اپنے پہ قسم ڈال لیا کہ میں نے 3 دن ابا جی کے گھر میں نہیں جانا، تو لہٰذا اگر آپ مہربانی کریں اور 3 دن مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بات مانی کہ ٹھیک ہے ویلکم، آپ آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن میں نے اس آدمی کے پاس گزارے، میرا ذہن تھا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہوگا، ہر وقت تسبیح پہ منکب کے من پا گرا رہا ہوگا، رات یعنی کہ نا وہ جا کے گزارتا ہوگا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوگا، تا دیر قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، بس ہر وقت وہ اللہ اللہ میں لگا ہوگا۔ ایک تصور کہتے میرا ذہن میں یہ تھا، کہتے لیکن رات میں نے دیکھا تو وہ آدمی عشاء کی نماز پڑھتا، اس کے بعد وہ سو جاتا، ساری رات سویا رہتا۔ ہاں جب رات اس کی کہیں آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتا، کہیں اپنا وہ رخ تبدیل کرتا، سائڈ تبدیل کرتا تو وہ وہاں پہ اللہ اکبر کے کلمات کہتا۔ تو یہ بس اس کے رات کا عمل تھا، باقی جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی فوری اٹھتا، فجر کی نماز کی تیاری شروع کر دیتا۔ تو کہتے یہ میں نے اس کا عمل دیکھا کو بہت زیادہ میں نے اس کی باتیں اور اس طرح نوافل اور ذکر اذکار تلاوتیں نہیں دیکھی اس کی۔ 3 دن گزر کے کہتے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو قریب تھا کہ میں سمجھتا کہ یہ تو بھائی کچھ بھی کام نہیں کرتا، میں اس کی اس عبادت کو طرز عمل کو بالکل معمولی اور حقیر سمجھتا۔ تو کہتے ہیں کہ بالآخر میں نے اس سے ملاقات کی اور میں نے پھر اس کو سارا بات بتا دی کہ یار میرا کوئی اپنے والد گرامی سے کوئی اتنا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کوئی انبن نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے مسلسل 3 دن یہ ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس سے ایک جنتی آدمی گزریں گے اور تینوں دن تم ہی گزرے ہو۔ اس سے میرے دین کے اندر یہ بات آئی کہ تم شاید کو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والے ہوگے، کوئی خاص تمہارا عمل ہوگا جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن یہ بشارت دے رہے ہیں۔
اور اس وجہ سے پھر میں نے تمہارے ہاں یہ تمہارا عمل دیکھنے کے لیے یہ جواز بنایا تھا، وگرنہ میری اور میرے والد کی کوئی آپس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی۔ تو وہ آدمی بھی بڑا سادہ اور صاف گو تھا، اس نے کہا بھائی جو تم نے دیکھا یہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن رائی کو پہاڑ بنا کے بیان کرتے ہیں، وہ نہیں بس یار اینا 3 دن میں کوئی خاص نہیں کر سکا، وگرنہ تو میں بڑا کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جو تم نے دیکھا یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے چل دیا، جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی بھائی صاحب ادھر آؤ۔ کہتے میں واپس آیا تو انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا ہے نا سارا کچھ یہی ہے، لیکن ہاں ایک بات اور ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کہنے لگے کہ غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احد علی خیر اعطاہ اللہ ایہ، میرے دل میں مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں کبھی کوئی دھوکے بازی نہیں آئی کہ میرے دل کے اندر کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، میرے زبان کے اوپر ایک مسلمان بھائی کے بارے میں جو جذبات ہوتے دل میں بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل اس کی نفرت سے، اس کے بغض اور کینے کے ساتھ بھرا ہوا اور زبان پہ میں کہوں تاڑے تو چنگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، جس طرح ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی دو نمبری، کوئی کینہ، کوئی نفرت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے میرے مسلمان بھائی کو جو نواز دیا ہے، اپنا فضل اس پہ کیا، اس پہ میں حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر کے اس پہ کہنا یہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے۔ اللہ معاف فرمائے، حسد تو بہت سارے لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ تو اس نے کہا یہ دو باتیں میرے دل کے اندر نہیں، منافقت نہیں ہے میرے دل کے اندر، میرا دل حسد، نفرت، بغض، کینے سے پاک ہے، اور ہر طرح کے حسد سے میرا دل پاک صاف ہے، یہ ضرور ہے میرے اندر یہ بات۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کے کہا ہذہ التی، یہی وہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہی التی لا نطیق، اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، اس کام کو اپنانا اور کرنا آسان نہیں۔ تو محترم بھائیو، اگر یہ چیز، یہ صفت اپنے اندر پیدا کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے دل کی اصلاح کی جائے، اس کو کھرچا جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے، محاسبہ کیا جائے کہ ہمارا دل روزے کی وجہ سے جس طرح ہم بھوک پیاس اور مشقت برداشت کر کے اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں اور مقصد اللہ سے بہت بڑا اجر لے رہے ہیں، تو کما حقہ، ٹھیک ہے، اجر اور روزے کی غرض و غایت پانے کے لیے ہم کوشش کریں ہمارا دل بھی پاک صاف ہو جائے، اس کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، منافقت نہ ہو، دو نمبری نہ ہو۔ اگر اس حوالے سے اگر ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے انشاءاللہ روزے کا مقصد پا لیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ جنتی ہیں، اور ہمیں اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم روزے کے مقاصد میں کامیاب ہو کر کے انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔